الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے عہد نامے کا۔ تو آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ عہد نامے کو ہم کیسے پڑھیں گے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور عہد نامہ ہمارے کہاں کام آئے گا۔ میرے عزیزوں، دنیا ایک فنا ہونے والی چیز ہے، نہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی رہا، نہ ہم رہیں گے، نہ ہمارے بعد آنے والے رہیں گے، اور میری اور آپ کی موت کا بھی ایک دن طے ہے۔ انسانیت ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا، جب پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور یہ دن جمعے کا ہے، اور ایسے ہی عام دنوں کی طرح جمعے کا دن ہوگا، اور یہ اللہ جانے وہ کون سا جمعہ ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ 10 محرم کا دن ہوگا، لیکن یہ یقینی نہیں۔ جمعے کا دن، یہ بات یقینی ہے، یہ پکی روایت ہے۔ جمعے کا دن جب قیامت ہوگی، جمعے کا دن شب جمعہ ہولے ہولے ڈھلی ہوگی، اور رات کہہ کر گئی ہوگی کہ کل آؤں گی۔ ستاروں نے آخری دفعہ چمکنا تھا آج، اور چاند کی بھی آخری کرنیں تھی، اور سورج نقاب کشائی پہ آیا، اور اسے نہیں خبر کہ یہ میری آخری شعائیں ہیں جو زمین کو روشن کر رہی ہیں، اور کلیوں کو نہیں پتا کہ آج ہم نے آخری دفعہ کھلنا ہے۔ اس دن پوری کائنات، ہر جاندار، چرند پرند، سبھی کا آخری دن ہوگا۔ انسانیت اور انسانوں کا بھی آخری دن ہوگا، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اگر اس دن یہ ملک آباد بھی ہوگا، اس نام سے یا کسی بھی اور نام سے، اس نام پہ تو ہوگا نہیں، کیونکہ قیامت مسلمانوں پہ نہیں ہے، قیامت کافروں پر ہے، مسلمان پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے نکالے گا، جو قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ مغرب سے سورج نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جو کھلا ہوا ہے ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ کھلا ہوا ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور شیطان اس کو دیکھے گا، وہ ایک دم سجدے میں گر کر کہے گا کہ اے اللہ، آج تو جس کو بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو جو چھوٹے شیطان ہوگے وہ آ کر اس سے کہیں گے، کیا ہوا؟ آج آپ سے ہم وہ سن رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ اور وہ کہے گا، میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ یہ سورج مغرب سے طلوع ہوا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے، اور کافر کافر اور مسلم مسلم، اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مار دے گا۔ یہ بیت اللہ کی آباد مسجد، اور یہ مکے کا آباد شہر، مدینہ منورہ کا آباد شہر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر رونق فضائیں، یہ ایسے چٹیل میدان بن جائیں گی کہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے قافلے کہا کریں گے کہ یہاں کبھی آبادی ہوا کرتی تھی، یہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے،
اور کسی بھی چیز کا نشان نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حبشے کا حبشی، ٹیڑھی پنڈلیوں والا، وہ بیت اللہ کے پتھروں کو توڑ توڑ کر اس کو گرا رہا ہے، اور اس دن ابابیل بھی نہیں آئیں گے۔ اب یہ جہان کا دسترخوان اللہ تعالیٰ لپیٹنا چاہتا ہے، اس برسات کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ اب کھرے اور کھوٹے کے جدا کرنے کا وقت قریب ہے۔ اب مجرم اور محرم کی جدائی کا وقت قریب ہے۔ اب ظالم اور مظلوم کے حساب کا وقت قریب ہے، اور اس دن دنیا والوں کو کسی کو بھی کچھ خبر نہیں ہوگی کہ آج آخری دن ہے پوری کائنات کا۔ لوگ اپنے معمول کی طرح اپنے کاموں کو لگے ہوں گے، اور جب وہ چیخ آئے گی تو ہر کسی کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر پھینک دیں گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میں بچوں، اور حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ بوڑھے باپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا، اور ہر کوئی اپنی آپا تاپی میں پڑا ہوگا، اور ہر چیز ویران ہو جائے گی، اور گھر جو ہے وہ اوندے منہ گرنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک دھماکہ ہوگا اور زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی۔ زمین پھٹے گی اور اس کے نیچے سے آگ نکلے گی، اور وہ آگ سمندروں کو بھی جلانا شروع کر دے گی، اور آسمان پھٹے گا اور فرشتے مریں گے، اور دوسرے آسمان پہ خوف طاری ہوگا، فرشتے مریں گے، آسمان پھٹے گا، اور پھر تیسرے آسمان پہ موت، اور پھر اسی طرح چوتھے پہ موت، پانچویں پہ، چھٹے پہ، اور ساتوں آسمانوں کے فرشتوں پر موت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عرش کے فرشتوں کو بھی موت آ جائے تو وہ بھی دھڑم سے گریں گے اور مر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل اور میکائیل مر جائے تو اللہ تعالیٰ کا عرش بول اٹھے گا اور سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل اور میکائیل کو تو آپ بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے عرش کے نیچے آج سب کو مرنا ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور دیکھو جبرائیل علیہ السلام مر گئے، میکائیل علیہ السلام مر گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ کون باقی؟ تو پھر عزرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ اوپر تو اور نیچے میں باقی، عرش کے اوپر اللہ اور نیچے ملک الموت، اور سب کی روحیں نکالنے والا اور سب کو تڑپتے دیکھنے والا۔ تو آج کوئی اس کو تڑپتے ہوئے دیکھتا اور آج کوئی اس کی چیخ سنتا۔ یوں آتا ہے حدیث میں، اگر اس وقت انسانیت زندہ ہوتی تو اس کی چیخ سن کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ملک الموت سے کہ مر جاؤ، کسی کو بقا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، عرش کے نیچے سب کو موت ہے، اور سب مٹا دیا بنانے والے نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اندھیرے میں دھکیل دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کوئی ہے میرا شریک تو میرے سامنے آئے، اور پھر دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی شریک ہے تو میرے سامنے آئے، اور پھر تیسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو جھٹکا دے کر کہیں گے میں ہوں بادشاہ، اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرا جھٹکا دے گا میں ہوں قدوس سلام مومن، اور پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں گئے بادشاہ؟ کوئی ہوگا تو بولے گا، اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ سبھی کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور حساب کتاب کا دن قائم کرے گا، حساب کتاب کا وقت آئے گا، اس وقت یہ عہد نامہ ہمارے بہت کام آئے گا میرے بھائیوں، بہت کام آئے گا۔ حساب کا دن کیا ہوگا وہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بیان کرتا چلوں
کہ جس دن حساب کتاب ہوگا لوگ کیا کہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرے گا تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ کاش آج ہم اٹھائے ہی نہ جاتے۔ میرے بھائیوں، وہ بہت بہت مشکل وقت ہے، اس کے لیے تیاری کریں، آج سے بلکہ ابھی سے۔ اور جب اس دن کسی کا اعلان ہوگا کہ اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، اور 3 باتیں اللہ فرمائے گا، تجھے دیا اور بہت کچھ دیا اور موت تک دیا، اور بتاؤ آج کیا کر کے آئے ہو، کیا لائے ہو۔ وہاں پہ نہ تو کوئی جھوٹ بول سکے گا، نہ بھاگ سکے گا اللہ کے سامنے سے۔ تو جس کا نصیب ہارا اس دن، اور اس کی نیکیاں کم ہو گئیں اور اس کے گناہ بڑھ گئے، تو ایک اعلان ہوگا، فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی، اس کی نیکیاں کم ہوگی، وہ ناکام ہو گیا۔ اور جب یہاں دنیا کی عدالتیں کہتی ہیں کہ مجرم کو گرفتار کر لو، تو پولیس ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن اس ناکامی سے بچائے، آمین۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں ہمیں آنکھیں بند کر کے نہ موت آ جائے۔ جب کسی کی نیکیاں کم پڑے گی، وہ مرد ہے یا عورت، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اللہ کی پولیس آئے گی، وہ ہتھکڑی نہیں لگائے گی، وہ مردوں کے منہ میں ہاتھ ڈالے گی اور سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا، اور وہ گرے گا کلا بازیاں کھاتا ہوا، اور پھر وہ گرنے والا اٹھ کے کہے گا کہ رحم کرو، رحم کرو۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں۔ اور اگر کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہوا تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کر جھٹکا دیں گے، اور وہ کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، اور پھر وہ اٹھ کے کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ تو فرشتے پھر کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ناکامی کا رخ ہے، اور اس کو اس کا رزلٹ دیا جائے گا کہ یہ لو۔ اور اگر اس دن وہ سیدھا ہاتھ بھی کرے گا پکڑنے کے لیے، تو الٹا ہاتھ ہی جائے گا، جو ناکام ہوگا اس کے الٹے ہاتھ میں جائے گا۔ تو اس دن وہ کہے گا ہائے میرا پیپر مجھے نہ پکڑایا جاتا، اور وہ کہے گا کہ میری موت کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے، میری دولت کہاں گئی، میری طاقت کہاں گئی۔ اور اوپر سے کہا جائے گا پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دو۔ یہ ایک رخ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور ایک دوسرا رخ ہے، چاہے پوری دنیا میں جہاں مرضی رہو، قانون ایک ہے۔ اور جو دنیا میں رہ کر اس دن کو، آخرت کے دن کو یاد کرتا رہا یا کرتی رہی کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور مجھے اپنے ہر بول کا جواب دینا ہے، ہر کیے کا جواب دینا ہے، تو لہٰذا وہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو روکتا رہا، روکتی رہی، اپنے آپ کو بچاتا رہا، اپنے آپ کو بچاتی رہی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو آج پھر عالی شان خوبصورت زندگی اس کا مقدر ہے۔ جب اس کی نیکیاں بڑھیں گی تو اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی کامیاب، مبارک ہو، عزت مبارک۔ میں اور آپ جب حساب کے لیے پیش ہوں گے، قد یہی ہوگا جو ابھی ہے ہمارا اور آپ کا۔ لیکن اس دن جب اعلان ہوگا کہ یہ فلاں بندی اور بندہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، تو ایک دم اس کا جسم تیزی کے ساتھ بڑھے گا، اور جس ہائٹ پر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو بنایا تھا، تو اس لیول پہ اللہ تعالیٰ لے جائے گا۔ وہ 60 ہاتھ قد ان کے،
اللہ تعالیٰ نے مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا، یہ تو بہت لوگوں کو معلوم ہے۔ عورتوں میں کون سب سے حسین ہے، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ وہ حضرت حوا ہے، جنہیں اللہ نے سب سے حسین بنایا۔ تو ہر کسی مرد و عورت کا قد جو ہے وہ 130 فٹ تک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ ایک دم ایسے نہیں پہنے گا، وہ لباس ایک دم جسم پر ظاہر ہوگا، اور سر پہ تاج آئے گا، اور اس کا پیپر اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جاؤ سب کو خوشخبری سناؤ کہ میں پاس ہو گیا۔ اور جس بندے یا بندی کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو وہ ایک نعرہ لگائے گا، اور اس نعرے کو قرآن نے ایک لفظ بنا دیا۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ کہے گا ہاں مکرہ کتابیہ۔ وہ جب کہے گا ہاں تو لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرأ کتابیہ، پیپر پڑھو، میں پاس ہو چکا ہوں یا میں پاس ہو گئی۔ تو وہ کہیں گے کیسے؟ تو وہ کہے گا ارے بھائی، میں نے دنیا میں وہ نہیں کیا جو سب کر رہے تھے، میں نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا، میں تیاری کرتا رہا یا کرتی رہی، لہٰذا میرے اللہ نے اس کا مجھے صلہ دیا۔ اور یہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، اوپر سے آواز آئے گی اللہ کی، میرے بندے بندی کو ایک خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، انسان خوبصورت زندگی کی تلاش میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ یہ پھر دنیا عارضی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد جنت اور جہنم بھی ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ ہم تیاری کریں آخرت کی، اور اللہ کا کوئی بھی نام، کوئی بھی کلام پڑھنے سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس دن یہ عہد نامہ ہمارے کام آئے گا۔ عہد نامہ توحید الہی کا اقرار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا کہ ہاں۔ اسے یوم میثاق کہتے ہیں، یعنی یہ عہد توحید کا تھا، اور اسی عہد کے اقرار کو عہد نامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عہد نامے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اور اس کے متعلق میں ایک حدیث بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح شام اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کرو؟ تو انہوں نے عرض کیا کیسے؟ فرمایا جو شخص ہر روز صبح اور شام اس عہد نامے کو پڑھے گا، ایک فرشتہ اس پر مہر لگا کر عرش معلیٰ کے نیچے رکھ دے گا، اور بروز قیامت منادی ندا کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس عہد ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، عہد نامہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹے سے کلمات ہیں، تو یہ ہر بندہ ان کو بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ صرف صبح اور شام ایک مرتبہ ہی صرف پڑھنا ہے۔ اول آخر دوشی پڑھ لیں، اس کے بعد یہ عہد نامہ پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں اپنی دنیا کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی۔ دعا کرنی اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عہد نامے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اس عہد نامے کی برکت بھی ہوگی، تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ میرے عزیزوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو اور مجھے، اللہ تعالیٰ اس دن کھڑے ہونے والی قیامت کے دن ہر پریشانی مصیبت سے ہم سب کو بچائے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ اس کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس کی اہمیت اور فضائل بھی بیان کیے ہیں،
اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بیان کر دوں کہ کچھ لوگ جو عہد ناموں کو قبروں میں دفناتے ہیں مردوں کے ساتھ، یہ انتہائی غلط ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام ہے، تو اس کو قبر میں دفنانا نہیں۔ یہ کلام تو وہ ہے جو پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کو پڑھیں۔ اور اگر عہد نامہ یا ایک اس کی یہ ہے کہ اگر عہد نامہ آپ مردے کے کفن پر لکھیں تو بغیر روشنائی سے شہادت کی انگلی سے آپ لکھ سکتے ہیں، بغیر روشنائی سے۔ ویسے اس کو قبر میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، بیان کیا ہے، پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور اس کی اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ چلے میرے عزیزو، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة